تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ ہوا آپ علیہ السلام کے بارے میں تو بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب جس کی زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، آپ علیہ السلام کی فکر کے ساتھ گزری ہوگی، تو وہ تو کہہ سکے گا کہ ہمارے نبی ہیں، ورنہ ان کے بارے میں بھی کہے گا ہاں حضری مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور پھر سوال ہوگا کہ کس مذہب کے پیروکار ہیں، زندگی گزارتے وقت تم نے کس مذہب کے طریقوں کو اختیار کیا، عبادت میں تو کون سا طریقہ تھا، تجارت میں کون سا طریقہ تھا، صدارت میں کون سا طریقہ تھا، وزارت میں کون سا طریقہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کو مکمل دین بنا ہمارے لیے بنایا، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، پیدا ہونے سے مرنے تک ہر بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ آپ حضرات علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں، ماشاء اللہ علماء کرام بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ پیدا ہو تو کیا کرنا، بچہ دودھ پینے کے قابل ہو تو کیا کرنا، دودھ کتنی عمر میں چھڑانا معصوم بچے کا، کتنی عمر میں چھڑانا، اس کے بعد اس کی تربیت کے لیے کیا کیا کرنا، 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا، اور 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا، 12 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا، ہر چیز اتنا مکمل اسلام ہے، ہر چیز کے بارے میں بتا دیں، کون سا کھانا کھانا کون سا نہیں کھانا، کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا، کس کو دیکھنا کس کو نہیں دیکھنا، ساری تفصیل بتا دی۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، جو اس تفصیل کو سامنے رکھ کر، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر یہ تھوڑی صاف مدت یا مہلت یا زندگی گزارے گا، وہ تو وہاں جواب دے سکے گا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میں اسلام کا پیروکار ہوں۔ اگر اس کے خلاف ہوا خدا نخواستہ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ بھی وہاں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، اور یہ کہے گا کہاں یہ سوال ہوں گے جی، قبر میں کیا فرمایا، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ جانا، ٹھیک ہے جی، یہ تو عمل کا صندوق ہے، اور اس کو مٹی کا ڈھیر نہ جانو، یہ تو جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہے، اللہ ہم سب کے لیے جنت کا باغ بنائے، یا خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور کیا فرمایا حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کی طرف کھینچے چلے جا رہے، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، جہنم میں گرنے سے محفوظ کر رہا ہوں۔ اور اس محفوظ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے جو بتا دیا، وہ بتا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کامل یقین دل میں اتارے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس تھوڑی سی مہلت زندگی کو گزارنے میں کامیابی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے تو کامیابی ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، سب کچھ اس طریقے کے مطابق، صرف عبادات نہیں، معاملات، معاشرت، ہر چیز، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ہر چیز میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اس سب کو صرف اس تھوڑی سی مدت میں اس کو اس کے مطابق گزارو تو کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، جن لوگوں نے اس تھوڑی سی مدت کہہ لیں، مہلت کہہ لیں، زندگی کہہ لیں، اس کو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب قرار دے دیے گئے، چاہے وہ
امیر تھے یا غریب تھے، ان کے پاس مال تھا یا نہیں تھا، ان کے پاس حکومت تھی یا نہیں تھی، ان کی اولاد کم تھی یا زیادہ تھی، ان کی ظاہری صحت اچھی تھی یا خراب تھی، جس نے بھی مرد تھے یا عورتیں تھیں، جس نے بھی اس تھوڑی سی زندگی اور جو مہلت ہمیں دی گئی ہے، اس کو اگر اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب قرار دے دیے گئے۔ اور اس کامیابی کو قرآن کیا بتاتا ہے؟ جو آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ کامیابی کیسی زبردست کامیابی ہے میرے دوستوں بزرگوں، جنت کیسی شاندار جگہ ہے، اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے جی؟ ہاں، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی۔ ایسی شاندار جنت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف فرماتے ہیں، خود تعریف فرماتے ہیں۔ اور بات اس پہ ختم کر دی، ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، کام سارے کرنے ہیں لیکن پابندیوں کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ۔ کہیں کھانے پہ پابندی کہ اس چیز کو کھانا، اس کو نہیں کھانا، کہیں دیکھنے پہ پابندی اس کو دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا، کہیں سونے پہ پابندی کہ اس وقت سونا ہے، اس وقت نہیں سونا، کہیں بولنے پہ پابندی کہ یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ تو یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانے کی مانند بنا دی ہے۔ بس جو یہ قید خانے میں پابندی کو ساتھ گزر کے چلا جائے گا، پھر اس کو جو چاہے گا ملے گا۔ بس دنیا میں تو خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو ہوتی دیکھیے خواہش پوری۔ کیا فرمایا؟ جس کو ایک وادی سونے کی مل جائے گی وہ کیا تمنا کرے گا؟ دوسری وادی، ہاں دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں، جس کے پاس جتنا کچھ ہے اس سے آگے کی دیکھتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا تو اتنی غیر یقینی ہے، اس سے زیادہ غیر یقینی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ابھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی آنکھ بند، ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ تھوڑی دیر کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب بارہ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جس نے مرنا ہے اس کے ہارٹ نے تو فیل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جو مر گیا اور اس کا ہارٹ فیل نہ ہوا؟ دیکھا ہے ایسا نہیں۔ تو ہارٹ تو فیل ہونا ہے، یہ تو نتیجہ ہے موت کا، اور موت آنی آنی، اس کا کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ سوچ تو صحیح کہ جس نے زندگی کا مزہ چکھا اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اگر صرف موت کا مزہ ہی چکھنا ہوتا، مرنا ہوتا، تو شاید پھر بھی کچھ کرنے کی گنجائش تھی۔ ہاں یہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو انتقال ہے۔ جو موت ہے وہ یہاں سے منتقل ہونے کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ تو کہاں منتقل ہونا ہے؟ اللہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں۔ اس کے مراحل بتا دیے گئے۔ سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قبر میں تشریف لے جاتے تو اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ تو ان کے خادم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اور کسی بات میں قبر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل سے کامیابی سے گزر گیا، اس کی باقی منزلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب اس آخرت کی پہلی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ہر لمحے اس خبر سے قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جی بتاؤ بھائی، ہو رہے ہیں نا؟ ہر لمحہ ہر سانس ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر صرف قبر میں جانا ہوتا تو نہیں تھا، وہاں تو پہلے مراحل شروع ہو جائیں گے، جاتے ہی سوال جواب شروع ہو جائیں گے، ہر لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انبیاء کرام واقعی بتاتے ہیں لوگوں، تم اس مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اور مرنے کی تیاری ہے اللہ کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کیا۔ آپ حکایت الصحابہ اور حکایت الصحابہ میں قصے پڑھتے ہیں، واقعات ان کے، کہ کیسے انہوں نے حضور علیہ السلام کے خواہش اور اشاروں اور منشا کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاری۔ اس لیے تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کو دنیا میں بتا دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر! اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کیونکہ انہوں نے 100% ویسے کیا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا کر کے دکھایا۔ کتنا بڑا ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا میرے دوستوں کو، کہ ذرا سا ایک حکم اللہ کا ملتا تو اس کو پورا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے اللہ کا حکم میں نے پورا کیا، نبی علیہ السلام کے طریقے میں پورا کیا، اسی میں میری کامیابی ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے۔ آپ لوگوں نے وہ قصہ پڑھا ہوگا بار بار، ایک صحابی ہیں، مشرک سے لڑائی جنگ ہے، جنگ میں وہ مشرک ان کے برچھا مارتا ہے، سنا ہے نہیں قصہ؟ اس برچے سے ان کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جو ہی ان کو برچھا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ اب مارنے والا پریشان، بھائی میں نے تو اس کا سب کچھ جان لے لی، اس چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایسے موقع میں تو آدمی غلط بات نہیں کہہ سکتا، اس کیوں کہا کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں؟ اس نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا ان کی جان اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جا رہی تھی، اس لیے کیونکہ کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، جان بچنے میں یا لگنے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جان لگ گئی تو کامیاب، اور اگر جان بچ گئی تو کامیاب۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان حضرات کا یقین اتنا کامل درجے کا تھا۔ اب اس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اس بات کو غور کریں کہ اب ہماری کیا کیفیت؟ اللہ کا اتنا بڑا حکم نماز ہے، کیا فرمایا؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مومن کا معراج نماز ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بھائی بزرگوں دوستوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے اور اس میں کتنی کامیابیاں بتا دیں گے، اور کتنی اصرار سے، اہتمام سے اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہر نماز سے پہلے کتنی دفعہ مؤذن آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، کہتا ہے نا مؤذن، 4 دفعہ کہتا ہے، 4 دفعہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تاکہ متوجہ ہو جائیں، لوگوں کے دل میں اس بات کا استحضار ہو جائے کہ اس کی طرف سے آواز لگ رہی ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر گواہی دی جاتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اعلان
کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن او کامیابی کی طرف، میرے دوستوں بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کروایا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اب ہم میں سے کتنے لوگ نماز کی طرف جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں مجمع ایک بڑی تعداد میں یا چند مجمع چند ہزاروں میں جمع ہو جاتا ہے، ہم اس پہ بڑے خوش ہو گئے، اب کتنا بڑا مجمع آ گیا نماز کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، بات یہ ہے کتنا مجمع نماز کے لیے نہیں آیا، جو رہ گیا اتنا بڑا مجمع ہے آس پاس۔ کبھی ہم نے یہاں پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی بازار میں اذان کا وقت ہوا ہو اور بازار کا رش ختم ہو گیا ہو یا قابل ذکر کم ہو گیا ہو، پتہ چلتا ہے؟ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ کامیابی بتائی جا رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، جس کی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور کتنا کچھ ملے گا، کتنے فضائل بتا دیے گئے۔ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے، اس کو 5 انعام دیے جائیں گے، جن میں ایک اہم جو ہے انعام روزی کی تنگی ہٹا دی جائے گی۔ اس کے لیے ہم سب کی بھاگ دوڑ اسی چکر میں نہیں کہ روزی اچھی مل جائے، کھانا اچھا مل جائے، روزی سے مراد پلنا ہوتا ہے، سب چیزیں ہمیں اچھی مل جائیں، سب کی اور اس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں۔ اور کس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے؟ سچوں کے سچے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ لیکن کتنی کمی ہے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تبلیغ دعوت کے نام سے محنت ہے اور یہ ماشاء اللہ آپ سمجھاتے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، یہ عمل میں کمی کیوں ہے؟ یہ کمی دور ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، جواب دو بھائی، ہونی چاہیے نا، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ کمی دور ہو جائے۔ اب یہ کمی دور کیسے ہوگی؟ جب یقین صحیح ہو جائے گا، دل کے اندر کا معاملہ صحیح ہو جائے گا، یقین کامل ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مانیں گے، کامیاب۔ اگر اس کے خلاف ذرا بھی چلے تو ناکام۔ اس کا یقین آ جائے، بس دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، پتہ ہے کسی نے کہہ دیا، پکے آدمی نے کہ شیشی میں زہر ہے، تو کون سا مائی کے لال اس کو پیے گا؟ تو وہ زہر ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا زہر ہے، یہ نہیں پینا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ لگاتے ہی مر جانا، اس نے پیا تو نہیں ہے، اس پہ کوئی تجربہ تو نہیں ہوا ہے، اس نے کسی کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو وہ زہر پی گئے۔ لیکن چونکہ لکھا ہوا ہے اور پکے لوگوں نے لکھا ہے، اس لیے تو میرے دوستوں بزرگوں، اس سے آپ علیہ السلام کی بات سے پکی کس کی بات ہوگی؟ لیکن پھر بھی نماز میں کتنی بڑی کمی ہے۔ اب فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیسے ہم ساری امت نماز پہ آ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امت کا دل کا معاملہ صحیح ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک جسم میں کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، یعنی کہ سارے اب نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اور یہ اگر اس میں فساد بڑھ جائے تو سارے اعمال خراب ہو جائیں۔ اس کا صحیح ہونا کیا ہے؟ جی، اس کا صحیح ہونا کیا؟ بائی پاس ہو کہ صحت مند ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے، دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر ہم پورا کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکام۔ آپ لوگوں نے کب بات سنا ہوگا
کہ جب شراب کی حرمت آئی کہ شراب پینا حرام ہے، تو جو ہی یہ حکم آیا تو جن لوگوں کے منہ میں شراب تھی انہوں نے فوراً کلی کر دی، انہوں نے تازی جنہوں نے پی تھی انہوں نے بھی طے کر دی۔ اور یوں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا، کیونکہ ان کی محبوب ترین چیز تھی وہ بہہ رہی تھی۔ اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ حکم مکہ میں آتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ کیوں؟ یقین اس حد تک پہنچ چکے تھے، پکا یقین تھا کہ ذرا بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہماری کوئی بات ہوئی وہ ہمارے لیے مہلک ہے۔ کچھ شراب تو وہی ہے جو 1 گھنٹہ پہلے بھی اسی بوتل سے پی رہے ہیں، اس وقت تو پھر کچھ نہیں ہوا، اب حکم آ گیا ہے جو کہ اس لیے اب بھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور ہلاکت کا ذریعہ اس میں ہے کہ اس کے پینے کے جو ممانعت ہے اس لیے ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بس یہی بات عرض کرنے کی، یہی فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ جو اس دنیا میں وقت گزار رہے ہیں اس کو کیسے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے سارے بن جائیں، سب لوگوں کے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کی یاد سے جو ہے ہم غافل نہ ہوں، ہر وقت ہمارے دل میں اللہ ہی اللہ ہو، جب بھی کوئی چیز سامنے آئے اس پہ دیکھے اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو اللہ کا یاد کرتا رہے۔ اللہ کو یاد کرنا صرف تسبیح لے کے تھوڑی ہے، اس کی ممانعت نہیں کر رہا، اس کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اصل معاملہ تو اس کا ہے، دل کا ہے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، خیال ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اس کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے دل میں۔ اب تو یقین کیسے ہوگا میرے دوست بزرگوں؟ کہتے ہیں کہ دل کا یقین بنانے کے لیے دل یقین کی محنت ہے۔ ایسے طریقے سے اس محنت کو کرنا جیسے حضور علیہ السلام نے کیا لوگوں کے دلوں میں ہے، کہ پھر وہ ہر وقت ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے۔ کیا کہا اس لڑکی نے؟ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، سنا ہوا ہے آپ نے قصہ؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ تو امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے کیا کہا؟ اَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو ہے، اللہ کہاں چلا گیا؟ اَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، یہ دھیان ہر وقت دل میں آ جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز پہ ہماری رہبری رہنمائی فرما رہے ہیں، بس اس لیے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں ذکر کرنا فضول ہے، لیکن صرف اس سے کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں کہ اس جگہ کا یہ قانون ہے، نہیں اس راستے کا یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کتنا ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ڈرتے؟ زیادہ تیز ظاہر فوراً بریک کرا تو خلاف ورزی میں پکڑے نہ جائیں، ہمیں کیا ہوگا؟ پیسے جرمانا۔ لیکن اللہ کا حکم توڑ کے اگر اس دنیا سے چلے گئے کتنا بڑا نقصان ہے جی؟ اللہ کے دھیان کے بغیر اس دنیا میں زندگی گزارنے تو کتنا بڑا نقصان ہے میرے دوستوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔
اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر اس کے مطابق زندگی گزر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ کوئی مقابلہ نہیں آخرت کی زندگی کا اور دنیا کی زندگی کو، ہے مقابلہ؟ ہاں جی، کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ تو ایسی تو اتنی بے یقینی ہے اس کی زندگی، اس سے زیادہ بے یقینی ہے چھوٹی چیز کوئی نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا بیان کہ بھائی ایک بادشاہ تھا، بھائی صاحب نے سنا ہے، اس لیے بادشاہ کے پاس میں آ رہا ہوں، ویسے نہ سنا، کہ اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ تم مجھے وہ چیز بتاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ سچی ہے، اس کو جھوٹا نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی بتاؤ جو سب سے زیادہ جھوٹی ہے، اس کو سچا نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ چیز کیا ہے۔ یہ 3 سوالات کے جوابات لاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اب وزیر صاحب پھر کے ہوتے جس چیز کو دیکھیں کہ یہ سچ ہے، اس سچ کو فوراً دوسرے گھر سے دیکھیں جھوٹ پیا، ان کو کوئی سمجھ نہیں۔ آخر پھر رہتے اسی پریشانی میں، تو ایک دہقان کھیت میں ہل چلا رہا تھا، زمیندار چلاتے ہیں، اس نے کہا وزیر صاحب کیوں پریشان کر رہے ہو، مجھے کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تو کیا بتائے گا، میں اتنا بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، کوئی نہیں بتا سکا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، میں شاید تمہاری مشکل آسان کر دوں۔ اب بیچارہ بندہ جب مجبور ہو جاتا، ادھر وزیر کا ادھر وزیر زمیندار، پھر جب بالکل مجبور تھا تو اس نے شاید چلو یہی میری مسئلہ حل کر۔ اس نے کہا، اس نے یہ 3 سوالات بتائے۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، دنیا میں سب سے جھوٹی چیز زندگی ہے، ٹھیک ہے، سب سے جھوٹی چیز یہ کہیں کسی کے پاس نہیں رہتی، اور سب سے سچی چیز موت ہے، اس کو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ اب اس کو وزیر صاحب کو سمجھ آ گئی، اس نے جلدی تیسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، تیسرے سوال کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گا، اس میں میری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ وہ دہقان کے پاس وہ کتا بیٹھا ہوا ڈبے میں لسی اور روٹی کھا رہا تھا، کچھ کھاتا تھا جیسے کتا کھاتا ہے، کچھ کھاتا تھا، کچھ لسی ڈبے میں جاتی تھی، کچھ اس کے پیٹ میں جاتی تھی، پھر ڈبے میں جاتی تھی اس کے منہ سے۔ اس نے کہا وزیر صاحب یہ کتے کا جو بچی ہوئی روٹی اور لسی ہے یہ آپ کھا لیں۔ وزیر کو کیا ہوتا تو کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اس نے فوراً ڈبہ اٹھا کر پینے لگا، جب منہ کے قریب گیا تو اس نے کہا بس دنیا میں سب سے لذیذ چیز غرض ہے، ٹھیک ہے نا جی، آدمی کی غرض۔ اس لیے ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ کے راضی کرنے کو اپنی غرض میں نہ لو بھائی، اللہ کو ہم راضی کریں گے ہماری غرض ہے، پھر اس کے لیے آدمی کو کوئی مشقت زیادہ نہیں لگتی۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں بہت ساری دنیا نے پیسے کمانے کو غرض بنا رکھا ہے، تو کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اوہو، پاکستان میں بھی دیکھیے، باہر بھی دیکھیے، کیسی مشقتیں اپنی جان پہ جھیلتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، کئی سال اپنے گھر نہیں آتے، اور ایسے بھی میں نے دیکھے 30 سال 35 سال کے بعد آئے گھر اور آتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو کچھ یہاں بھیجا تھا اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں جو کچھ اللہ کو پاس جمع کرایا تھا وہ تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائے۔ آدمی کا اپنا مال کون سا ہے؟ جو کھا لیا یا آخرت میں بھیج دیا، صدقہ کر دیا، جو پیچھے رہ گیا یہ کس کا ہے؟ یہ تو وارثوں کا ہے، اپنا ہے ہی نہیں۔ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا گھر، میری کوٹھی، میری زمین، میری فیکٹری ہے، وہ تو وہی ہے جو کھا پی لیا یا آخرت میں جمع کرا دیا، لیکن چونکہ اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو،
دل میں بھی یاد کرو، زبان سے بھی یاد کرو، اور اس میں اذکار بھی کرو، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو، اور پھر اس کو ایسے نہیں کہ صرف بیٹھ کے اس پڑھ دیا، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو اللہ کی ساری اللہ کی جو ہے چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ کتنے بڑے ہیں اللہ۔ یہ جب اس طرح زندگی گزرے گی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو پھر آدمی کو انشاءاللہ جب قبر میں جائے گا تو وہاں کہے گا کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا تو اللہ ہے۔ کیونکہ میرے دوستو اسلام ایسا مذہب ہے اس نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، ہر بارے میں سے پہلے میں نے رہنمائی کر دی، لوگوں کے کیا حقوق ہے بتایا کہ نہیں بتایا، کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھے اتنا پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بتایا گیا کہ مجھے شک ہونے لگا، اس طرح کا الفاظ کا مفہوم ہے کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں بھی شامل نہ کر دیے تھے پڑوسی کو۔ اب سوچیے اب کیا حال ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، ہمارے پڑوسیوں سے کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ۔ اب اس سب میں جو کمی آتی ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہی آ جاتی ہے کہ دل کا یقین کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ دل کمزوری ہے۔ اب اس کمزوری کو دور کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہاں میرے دوست بزرگوں، حضور علیہ السلام لوگوں کا یقین صحیح ہو جائے اس کے لیے کتنی کوشش فرمائی، اس کو آپ علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں فضائل کی کتابوں میں۔ اللہ اکبر، ایک ایک آدمی کے پاس کئی دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے، کئی دفعہ، کتنی تکالیف آپ علیہ السلام نے برداشت کی، اس لیے کہ لوگ اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، ان کے دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اور جب تک بات نہیں سنیں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو ان کا دل کا یقین کیسے صحیح ہوگا؟ اس کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ آپ کیا آیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کئی دفعہ تشریف لے گئے اور کہاں گئے، اس کے لیے کیسی سختیاں برداشت کی، کیسی صحابہ کرام نے اور آپ علیہ السلام نے کیسی سختی، کہیں بائیکاٹ کتنے سال تک تھا جی وہ، جی شیبہ بن ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ ساری قوم کا، جی ایسا پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، پتوں پہ جو رات کو اوس پڑ جاتی تھی اس کو چوس کے گزارا کرتے تھے۔ کون ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجہ کائنات ہے، جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، وہ ایسی مشہور کیا کرتے ہیں۔ طائف میں کیا ہوا؟ طائف میں کیوں تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی اپنی ذاتی حکومت کے لیے گئے تھے؟ صرف اس لیے گئے کہ وہاں کے لوگ اللہ کو مان لیں، جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے احکام زندہ پورے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو جذبہ ہی ہے نا، جب وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اسی جذبے کو ایمان کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، جو آدمی کو عمل پہ مجبور کرتے ہیں۔ تشریف لے گئے، کتنی تکلیف پہنچائی گئی آپ کو، ہے جی اللہ، سوچیے تو صحیح، کون ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے سارا نظام چلایا گیا، اللہ کے حبیب ہیں، اور ان کو مشرکین پتھر مار رہے ہیں،
اور آپ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی پنڈی مبارک میں اتنے پتھر مارے گئے کہ پنڈیوں سے خون بہہ بہہ کے جوتوں میں جم گیا۔ کیوں تکلیف برداشت کی آپ نے کہ میرے امتی اللہ کو ماننے والے بن گئے؟ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ ان سب کو جنت میں پہنچانا کی کوشش کرنا ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے تکالیف برداشت کی، اور اس میں کتنی شفقت تھی ان پہ۔ اللہ کیا ہے، جب آپ علیہ السلام کو تھوڑا سا مطلب سکون ہوا تو آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، تو آگے فرشتے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے پہاڑوں کو ملا دیں، ان سب کو ختم کر دیں۔ وہ کون تھے جن کو ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ کوئی مسلمان تھے؟ ہیں جی، مشرک تھے۔ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو کیوں پہنچا رہے تھے؟ کہ وہ اللہ کا نام ان کو بتا رہے تھے، اللہ کی ذات کا تعارف کرا رہے تھے، اس پہ ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے تھے۔ فرشتہ آ گیا، اجازت دیجیے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کی نسلوں کو ختم کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم ہے کہ نہیں، یہ تو جانتے نہیں، یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے۔ کتنی شفقت! ہمیں تو ذرا سا کوئی تھوڑا سا برا بھلا کہہ دے نا، اس نسل در نسل یاد رکھتے ہیں، فلانے موقع پہ یہ کہا تھا، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، اپنے باپ کا چچا کا بدلہ لے لیا۔ اور ادھر کیا معاملہ ہے؟ معافی ہے، کیونکہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ میں بھائیو، ہم سب جب اللہ معاف کریں گے، اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے عمل کے زور پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ جنت تو بہت قیمتی ہے۔ آتا ہے نا ایک ایسا آدمی جو بہت عبادت گزار، دیندار، ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ کے حضور پیش ہوگا، پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا ارادہ ہے؟ اللہ میں تو ساری زندگی تیری عبادت کی اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، کہا جائے گا اس کو ذرا دور سے جہنم کو دکھا دو۔ اب وہ جب جائے گا تو آدھا چکر لگائے گا تو پیاس لگے گا، کہے گا پانی دو، پانی سے بہت سخت تکلیف ہے، پانی دو فرشتے سے۔ فرشتہ کہے گا یہاں تو اور کوئی کرنسی نہیں چلتی، یہاں تو عمل چلتے ہیں، تم نے جتنی عبادت اور نیکیاں کی ہیں ان میں سے آدھی دے دو تو ایک گلاس پانی مل جائے گا۔ تو کہے گا لے لو آدھی دے دو، ایک گلاس پانی بھی دے دو۔ اب اللہ کی شان پھر جب آگے جائے گا پھر پیاس لگے گی، اب پھر پانی مانگے گا، فرشتہ کہے گا اچھا باقی نیکیاں بھی دے دو، تو پھر دوسرا تو کہ لے لو نیکیاں، دوسرا پانی۔ اب اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، اللہ پاک کہے گا ہاں بھائی ادھر کی تمہاری نیکیاں۔ اللہ کتنے گلاس پانی میں روزانہ پلاتے ہیں جی؟ کتنا پانی دیتے ہیں؟ وہاں ایک گلاس پانی میں ساری زندگی کی، 2 گلاس میں ساری زندگی کی نیکیاں چلیں گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بس ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت کمزور ہیں، لیکن ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور حضور علیہ السلام کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمارے ذمے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہمارے ذمے ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرنا۔
کیوں ہے جی یہ کام ہمارے ذمہ ہے؟ ہاں جی کیوں ہے یہ کام ہمارے ذمہ ہے؟ دعوت و تبلیغ کا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں آپ آخری نبی ہیں. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کیا ہے وہ؟ جھوٹا کذاب ہے. آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. اب یہ کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں آپ کی امت کے ذمے آ گیا. اسی لیے تو اس امت کو کیا کہا گیا؟ خیر الامم، ساری امتوں کی سردار، جنت میں سب سے پہلے جانے والی. کیا فضیلت ہے؟ کوئی ہماری شکلیں زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارے قد لمبے ہیں؟ نہیں، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی چھوٹی، قد بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اور لیکن فضیلت یہ ہے کہ یہ اس امت کے ذمے وہ کام ہے جو فضیلت والا کام ہے. ایک ایک آدمی کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے کہ نہیں بھائی؟ ہیں جی، اسی لیے یہاں جمع ہوئے نا. یہاں جمع ہونے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے ذمے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں جو کام ہے اس پہ ہم اپنی جتنی ہمیں استعداد ہے وہ اس پہ خرچ کر دیں. ہمیں خرچ کر دیں، امت کا درد ہمارے اندر پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دیکھو تو صحیح، کتنی مخلوق ہے جو بغیر کلمے کے روزانہ اس دنیا سے جا رہی ہے. اب اس کو کلمہ پڑھانا، اس کو جنت میں لے کے جانا کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میرے آپ کے ذمے ہے. کوئی آدمی کفر کی حالت میں نہ مرے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ فرماتے تھے کہ سوچو تو صحیح، جو آدمی بغیر ایمان اور عمل کے اس دنیا سے چلا گیا، جاتے ہی اس پہ کتنے اجدہے مسلط ہو جائیں گے. کتنے اجدہے مسلط ہو جائیں گے. ایک اجدہا جب اس کو ڈنک مارے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا. 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا. اور کس کا؟ جو بغیر ایمان اور عمل کے جائے. اس لیے تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کے لیے کتنی محنت کی آپ حضرات کے سامنے ہیں. ایک موقع پر حضور علیہ السلام ایک غزوے کے موقع پر ایک ان کے صحابی اپنی سواری سے گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، دیکھو بھوک نے تمہارے بھائی کی جان لے لی. تو صحابہ کرام نے جا کے دیکھا تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ تھا کہ بھوکے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ جو ہی اس کی روح نکلی، جنت کی حور جنت کا کھانا لے کے اس کے پیچھے بھاگی. ایسی مشقت سے زندگی گزاری. حالانکہ کیا ہے، ایک موقع پہ ایک صحابی نے بھوک کا عرض کیا اور اپنے پیٹ سے کپڑا، پیٹ دکھایا، کپڑا اٹھا گیا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ کے اوپر. تو آپ علیہ السلام نے اپنے بدن مبارک میں سے کرتا مبارک کو اٹھایا تو کتنے پتھر تھے؟ 2. بھائیو سوچو تو صحیح، اور تو کرو کتنا ضروری کام ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی کرنا ہے ضروری کہ نہیں؟ کیوں؟ ساری دنیا کی انسانوں کی زندگی ہمیشہ کی زندگیوں کا سوال ہے. ہمیشہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن جدوجہد اور کوشش کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ. نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے حال کو جانتے ہیں نا، اس کے دل میں کیا ہے.
اس کی دل میں کیا ہے، کس جذبے سے چل رہا ہے. زبانی کہہ رہا ہے، یہ دل کے اندر یہ بات ہے کہ ساری دنیا کو جنت میں لے کے جانا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، صحابہ اکرام نے اس کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی آپ سب کے سامنے ان دو واقعات سے عرض کریں. اس سے بھی زیادہ کتنی مشقتیں اور جذبہ کتنا زبردست تھا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، ان کے تو سامنے تھا نا یقین. صحابہ اکرام کہتے ہیں نا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آخرت جنت کی باتیں اتنی سنی کہ اگر جنت ہمارے ایک ہاتھ پہ لا کر رکھ دی جائے اور جہنم دوسرے ہاتھ پہ، تو ہمارے یقین میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی. اس قدر ماحول میں رہ گئے، اس قدر ماحول میں رہ، جیسے کہ ہم دنیا کی چیزیں سن ہمارا کتنا یقین بنا ہوا ہے. 500 کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں رکھ تو وہ بھی ہمارے کو اتنی قیمت کا ہے. اگر نظر نہ آئے تو صرف زبان سے کہہ دو 500 کا نوٹ، تو ہمیں اس کو پتہ اس کی کیا قیمت ہے کہ نہیں پتہ، کیونکہ ہم اسی کی بات کو سنتے ہیں، اسی بات کو بولتے ہیں. تو صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ اس کی تربیت فرمائی، ہر موقع پہ ان کو متوجہ کیا کہ نہیں، اصل آخرت ہے. کیا فرمایا جب وہ صحابی نے عرض کی ایک جنگ کے موقع پہ غزوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج اس غزوہ مال غنیمت میں دیتا رہا، اپنی ضرورت کا دیتا رہا، دوسرا بیچتا رہا، مجھے اتنا نفع ہوا کہ شاید کسی کو نہ ہوا ہو. کتنا اوقیہ چاندی تھی؟ 300 اوقیہ چاندی بچی. 300 اوقیہ چاندی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میں کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع کی چیز نہ بتاؤں؟ صحابی حضور ضرور بتائیں. اب ان کے ذہن میں شاید کوئی بتائیں کہ فلانی چیز لے لو، فلانی چیز بھیج دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل. کیونکہ میرے دوستوں دنیا کے جتنے بھی سونا چاندی کما لیا یہ تو چلا جائے گا، اور نفل ہمیشہ باقی رہیں گے کہ نہیں. اس کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایک نیکی کے لیے آدمی محتاج ہو. ایک نیکی کے کیا آیا؟ قیامت کے دن آدمی کو کہا جائے گا ہاں جی تمہاری 101 نیکیاں ہو گئی ہیں، اب ایک اور لے آؤ، 102 ہو جائے تو تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں سے، جنت میں چلے جاؤ. تو کہہ گئی تو کوئی بات ہی نہیں، ایک نیکی لانا کیا ہے، ابھی جاتا ہوں. آتا ہے کہ اپنے سب سے پہلے جس کو بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی نیکی دے دو، ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس، سب کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس کہ مجھے نیکی دے دو. وہ کہیں گے نا. تو نفسی کا عالم ہے، پتہ ہی ہمیں کتنی ضرورت پڑ جائے تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. لیکن یہاں اللہ کتنے کریم ہیں، چونکہ زندگی بہت تھوڑی سی دی ہے نا، ضروریات بہت ہیں آخرت کی. تو کیا کہا گیا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو، کتنا ثواب. اللہ کے راستے میں نکل کے پڑھو تو کتنا ثواب ہے؟ 49 کروڑ کا ثواب ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھو تو کتنا ثواب ہے؟ یہ 25 سے 27 درجہ المضاعف ہے. کتنا ثواب ہے. لیکن اس میں کمی کیوں ہے؟ جب 1 روپے کے 25 یا 27 مل رہے ہیں تو کتنا شاندار کاروبار ہے کہ نہیں؟ 25 درجہ ثواب ملتا ہے. لیکن چونکہ میرے دوست بزرگوں ہمارے گھروں میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اس لیے اس کا خیال ہی نہیں. اور جب جس چیز کا ذکر نہ ہو، مذاکرہ نہ ہو، اس کا دل سے خیال نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے گھروں کا ماحول ہو ایسا، ہم ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچیں. میرے دوستوں بزرگوں، آدمی اسی کے بارے میں سوچتا ہے نا جو اس کو پیش آنے والا ہے. تو ہمیں پیش آنے والا کیا ہے؟ آخرت پیش آنے والی ہے. کسی بھی لمحے یہ واقعہ پیش آنے والا ہے کہ ہم اگر قبر مل گئی تو قبروں کے اندر ہوں گے، ورنہ اس دنیا سے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور وہاں جاتے ہی حساب کتاب کا معاملہ پیش آنے والا ہے. جاتے ہی حساب کتاب ہوگا. سب بس
اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حساب کتاب شروع ہی ہوگا دل کے یقین سے، کیا دل میں یقین ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ یقین، ہر چیز کا یقین اور اس کی شکل اس پہ محنت کرنے سے بنتی ہے۔ کہتے ہیں آدمی دنیا میں چیزوں پہ محنت کرتا ہے، ایک تو اس سے وہ چیز بنتی ہے، اور دوسرا اس چیز سے فائدہ کا یقین دل کے اندر بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو آدمی جس چیز پہ محنت کرے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی زمیندار زمینداری کی محنت کرتا ہے، اس کا ایک تو اس کی زمینیں فصلیں بنتی ہیں، اور اس فصلوں کے ہونے کا، اس سے فائدہ ہونے کا یقین اس کے دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی اس سے میری یہ فصل ہوگی، اتنے دانے ملیں گے، یہ ہے۔ اور وہ یقین اتنا پکا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدھ دفعہ، دو چار دفعہ اس کی فصل نہ ہو، اور اس کو کوئی کہے کہ تم فصل لگاتے ہو، ہوتی نہیں، کیوں لگاتے ہو؟ تو کہے گا بھائی تمہیں نہیں پتا، یہ ہونا تو یقینی ہے، کیونکہ میں نے محنت کی ہے اس میں، مجھے پتہ ہے اگلی دفعہ میں اس کو بدل کے لگاؤں گا، دوسرا بیج لگاؤں گا، دوسرے طریقے سے کاشت کروں گا، ٹھیک ہے نا جی، دوسری فصل لگاؤں گا، تو یقینی ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جس چیز میں محنت کی جاتی ہے اس کے فائدے نقصان دل کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری کمی ہے، ہماری دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، اس پہ ہماری جان مال وقت لگا ہی نہیں۔ بہت بڑے ہم 30 مارخان تبدیل میں چلنے والے، وہ جی ہم تو سالانہ 4 مہینے لگا لیتے ہیں، 8 مہینے کہاں لگاتے ہیں؟ یہ تو بتاؤ، جو دین ہمیں یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پولیس رات میں بھی کام آئے گا، اس کے لیے تو لگا رہے ہیں 4 مہینے سالانہ، اور جو کچھ بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اس پہ 8 مہینے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت کی بات ہے، جو بہت 30 مارخان ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اس میں سب سے پہلی چیز اپنا یقین ہے، اور یقین جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو اپنے دین کی محنت کریں گے تو دل کا یقین صحیح رخ پہ آئے گا۔ اب محنت کیا ہے؟ اس کو میرے دوستوں بزرگوں، ہر چیز کی جب محنت کی جاتی ہے اس میں 3 چیزیں لگے تو محنت بنتی ہے۔ کیا طریقہ آتا لگا ہے؟ جان جس چیز میں لگے۔ اب زمینداری میں جان لگانے کا طریقہ علیحدہ ہے، دکانداری میں جان لگانے کا طریقہ علیحدہ ہے کہ نہیں علیحدہ؟ کوئی آدمی کہے کہ میں دکان میں 10 لاکھ کا مال ڈال کر کے چھت پہ چڑھ کے کھدائی شروع کر دوں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کو کہیں گے دکانداری کی محنت کرو، اور زمینداری کی محنت کرے گا تو دین اس سے پھر اس کو فائدے ہوں اس کا۔ یہ تو دین پہ بھی تو دین والی محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ اس سے دین ہماری زندگی میں آئے، اسی وقت ہمیں دین سے فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے کہتے ہیں دین کی محنت یہ ہے کہ ہم اپنا اتنا وقت فارغ کریں، اپنا وقت فارغ کریں جس میں ہم اور کوئی بات نہ کریں، کسی طرح کو توجہ نہ ہو، صرف یہی ہو کہ بھئی ہم نے مرنا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اور یہ معاملہ سب کو پیش آنا ہے، اس لیے خود بھی دین پہ چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی محنت پہ لانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ محنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت دنیا میں تبلیغ کا کام کتنا مختصر سا ہے کہ نہیں؟ بہت تھوڑا سا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے پنڈی اسلام آباد میں کتنی آبادی ہے؟ کچھ پتہ ہے کسی کو؟ جی لاکھوں کی آبادی ہے، اس میں سے اگر 5 یا 6 ہزار آدمی یہاں آ گئے تو کچھ پرسنٹ بنے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس محنت کو کرنا، اور ایسے کرنا جس سے ہماری زندگی میں بھی دین آ جائے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہر ایک آدمی کو اس کے لیے تیار کرنا، ہر آدمی کو اس کے لیے تیار کرنا۔
اس تیار کرنے میں ہمارا جان مال وقت جتنا لگ گیا میرے دوستوں بزرگوں، اس پہ جو کچھ ملے گا اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب آنکھ بند ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے دین کی محنت کو مشقتوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، مشقتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آتا ہے کہ آدمی کو دنیا میں کچھ مشقتیں آئیں گی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے دنیا میں یہ تکلیف آئی، اس کے بدلے میں یہ دے دے، اس کے بدلے میں یہ دے دے، تو کیا کہے گا؟ کہے گا کاش دنیا میں میرے جسم کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے، کیونکہ میرے دوستوں ایک باقی ہے ایک غیر باقی چیز۔ دنیا کی تو جتنی چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، تکلیف بھی ختم، غم بھی ختم، خوشی بھی ختم، ہنسی بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے، غم بھی ختم، لیکن آخرت میں نہ خوشی ختم ہوگی نہ غم ختم ہوگا۔ اللہ ہمارا شمار ان میں کر دیں جن کی خوشیوں والے ہوں، اور اس کے لیے میرے دوستوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، اتنا کچھ بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جنت کی جو حور ہے اس کے دوپٹے کی ٹکڑے کے برابر ساری دنیا کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی بڑی قیمت۔ اور اس جنت کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ جی کس کو خریدا ہے؟ جی ہاں، مسلمان کے جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اگر اللہ نہ بھی خریدتے، اللہ نے پیدا کیا تھا، ہم اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے پھر قیمت لگائی اتنی بڑی کہ کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ کوئی لگا سکتا ہے؟ جس کا ایک دوپٹہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اللہ نے اس جنت کے بدلے میں مسلمان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اب ہم تو بکا ہوا مال ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے اپنی مرضی کرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں بہترین گائے خرید کے لاتے ہیں، اب بک گئی، کیا کرتے ہیں اس کو؟ دودھ ڈیری قربانی پہ لاکھوں روپے کی گائے خرید کے لاتے ہیں لوگ، اچھی وہ لا کے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے ہیں نا۔ اگر کوئی کہ بھائی یہ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا میں نے خریدا، میری مرضی جو کچھ کروں، حالانکہ اس کو پیدا کرنے والا وہ نہیں ہے، پیدا تو تب آگے اس سے تو وقتی طور پر اس کی قیمت ادا کر کے اس کو قبضہ لیا ہے، اور اس کو جو مرضی کر میں مالک ہوں اس کا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ تمہارے ایسے مالک اور خالق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور پھر اتنی بڑی قیمت لگائی کہ کوئی دنیا میں اس کی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ کیا قیمت لگائی؟ جنت کے بدلے میں ہمارے جان و مال کو خرید لیا۔ بھائی جو بکا ہوا مال ہے اس کو اپنی مرضی کرنے کا حق رہتا ہے؟ جی رہتا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے خود بھی اللہ کو راضی کریں اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت صدقے میں دوسروں پہ اس کی محنت اور کوشش کریں۔ یہ ہے ہمارے ذمہ کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ جی سب کے ذمہ تو ڈال دیے کام کے نہیں، اور صحابہ کرام اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، کیسے نکلے وہاں سے؟ کہ کتنے کی خبریں جزیرۃ العرب میں ملتی ہیں؟ یہ 10 سے 12 ہزار کی تو جزیرۃ العرب میں خبریں ملتی ہیں، باقی کہاں کے سارے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اور ساری دنیا میں پھیل گئے، جس کی برکت سے آج دین ہمارے اور آپ تک پہنچا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، اس دین کو اسی صحیح حالت میں آگے تک پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے نا۔ ہاں، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ کام ہمارے ذمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں، لیکن ہم نے اس کو نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو اس پہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔
کہ اے اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، تو ہمارے ذمہ تھا تیری مخلوق کو جنت کی طرف لے جانا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے صدقے میں، لیکن ہم نے اس کو بہتانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنے بال بچوں میں، اپنے گھر بار میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی تجارت میں لگے رہے۔ اے اللہ اس گناہ کو آپ معاف کر دیجیے۔ سب نے توبہ کر لی کہ نہیں؟ ایسا فرماتے ہیں دیکھو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور دلوں کا معاملہ ہے، یہ کوئی کسی آدمی کو زبان کا نہیں، دل سے توبہ کر لو۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم اس گناہ سے تائب ہوتے ہیں جو ہم نے تو غلطی کی، یعنی کہ تیری مخلوق کو تیرے سے طرف لے کے نہیں گئے، جو محنت نہیں کی۔ اے اللہ اس گناہ کو ہم معاف کر دیں۔ تو کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی اللہ تو کتنے کریم ہیں، اللہ تو بخشنے والے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ کیا کہتے ہیں اللہ میاں بہانہ بھی جو ہے بہت زیادہ نہیں مانگتے تو بہانہ چاہتے ہیں مغفرت کرنے کا بہانہ چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ابھی موقع ہے، ابھی سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم پہلے درجے میں اس دین کے کام کو رکھیں گے، اور جو ہم نے پہلے کمی کی اس پہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو سب نے توبہ کر لی کہ نہیں کر دی؟ میرے دوستوں بزرگوں ہم تو اس وقت ایسی غفلت میں پڑ گئے، اس وقت ہم کن چیزوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں؟ جی خواہشات کو، ضروریات کو نہیں۔ حجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مقدون موقع میں فرمایا کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہمارے ساتھیوں سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ جان دینے والے بن جاؤ۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا حضرت یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی ضروریات جو ہیں ان کو پیچھے کر دیں اور اس دین کے تقاضوں کو آگے کر دیں۔ پہلے دین کے تقاضوں کو پورا کریں پھر اپنی ضروریات کو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اب دیکھیے ہم ضروریات کو پورا کرنے میں لگے نہیں ہیں، خواہشات کو۔ اتنی ضرورت کا کھانا جس کے کھانا کھانے سے ہمیں نقصان ہوگا، ضرر پہنچے گا، وہ تو ضرورت ہے نا، ضرورت ضرر سے ہے نا۔ اور کپڑا جو جس کے کم ہونے سے ضرر پہنچے وہ تو ضرورت ہے، اس سے زائد خواہش۔ اتنا گھر اس سے کم ہوگا تو ضرر پہنچے گا، وہ تو ضرورت کا ہے اور اس سے زائد خواہش ہے۔ تو مسلمان کی خواہش کہاں پوری ہوگی؟ جنت میں، یہاں تو پوری نہیں ہوگی۔ بس اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پیچھے کر دیں، اس دین کے تقاضوں کو آگے کر دیں۔ تو اس کی سب نے نیت کر دی کہ نہیں دی؟ آئندہ ہم جب بھی دین کا تقاضا آئے گا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اور ساری دنیا ہماری ذمہ داری میں ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں ساری دنیا ہمارے ذمے ہے، اس لیے مرتے دم تک ساری دنیا کے آخری کونے تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جو قبول کر لے گا میرے دوستوں بزرگوں، اس کا کیا فرمایا؟ آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب مثال دی، فرمانے لگے دیکھو ڈپٹی کمشنر کیا ہوتا ہے، وہ ضلع کا ذمہ داری قبول کرتا ہے نا، حلف اٹھاتا ہے جو کچھ بھی میں ضلع کا ذمہ دار ہوں، ذمہ داری قبول کی تو اس کے بعد کے اثرات کہاں تک جاتی ہیں؟ ضلع میں ہے۔ وہ جو کچھ بھی حکم جاری کرتا ہے اس کے اپنے ضلع کے لیے ہوتا ہے، باہر کے ضلع کے لیے کہے گا تو دوسرے کہے گا جی نہیں آپ بھی یہاں، آپ کے ڈی سی صاحب کے یہاں اختیارات نہیں ہیں، آپ وہ ان کے وہیں اپنے ضلع تک ہیں۔ اور گورنر صاحب کتنی جگہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ صوبے کا۔ انہوں نے ذمہ داری صوبے کی اٹھا رکھی ہے،
ان کی بات کے اثرات اور ان کا نفع نقصان صوبے کی حد تک ہے۔ اگر صحیح کام کریں گے تو اس کا نفع، اور غلط کام کریں گے تو اس کا نقصان اس صوبے کی حد تک ہے۔ اپنے صوبے سے باہر ان کی نہیں چلتی۔ اور صدر صاحب انہوں نے کہاں کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ پورے ملک کی، ریاست کی ہوئی، تو ان کے بات کے اثرات بھی اور ان کا جو بھی وہ کریں گے اس کے اثرات ملک پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اور ہے کیوں؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ جب کوئی عمل کریں گے، کوئی دعا کریں گے، تو اس کا اثرات کہاں پڑیں گے؟ ساری دنیا میں پڑیں گے۔ اور اس کے اجر کیسے ملے گا؟ ساری دنیا کا اجر ملے گا، ایک نہیں، کسی کے کروڑوں کے، یہ تو اربوں کا وہ ہے۔ ایک مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کسی نے پوچھا، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھو گے 49 کروڑ نماز کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے فرمایا تبلیغ والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو کروڑوں سے زیادہ ملے گا اور اللہ خود ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرے یہ بزرگ دوستو، آپ سب، ہماری سب کی جو پہلے زندگی گزر گئی، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے صدقے میں جو کام ہمارے ذمہ تھا، اس کو جو نہ کر سکے، اس پہ توبہ کرنی سب نے، ہیں جی، کر لو بھائی، دل کے اندر توبہ کر لو، معاملہ اللہ میاں سے، جو ہی نیت کی اللہ معاف کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔